صدق ملک صاحب آپ سے ہی شروع کر لوں آج کا. سر آپ کے نزدیک یہ سب چیزیں تو ہیں, مجھے پتہ ہے آپ عزم بھی دہرائیں گے, شہباز شریف صاحب کا کوئی اس میں دو رائے نہیں, ان کا عزم بھی ہوگا, ان کی نیت پہ بھی مجھے تو کوئی ریزن نہیں شک کرنے کا, وہ چاہتے ہوں گے پاکستان کے مسائل حل کیے جائیں. کتنا بڑا چیلنج آپ کی کیبنٹ اور پرائم منسٹر سمجھتے ہیں کہ جب تک تحریک انصاف کو انگیج نہیں کیا جائے گا, ان کی رائٹ فل ڈیمانڈز کو نہیں مانا جائے گا, ان کو جس طرح مین ہینڈل کیا جا رہا ہے, جس طرح مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ بڑی آہنی ہاتھوں سے وہ نپٹیں گی, اس اپروچ کو چینج نہیں کیا جائے گا, آپ کے لیے شاید ملک چلانا, اکانومی چلانا مشکل ہو جائے. کتنی ریئلائزیشن ہے یا نہیں ہے مصدق صاحب؟ دیکھیں, آپ جب کسی کے ساتھ ایشوز کو ریزالو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ آگے بڑھتے ہیں اور ہاتھ بڑھاتے ہیں, اور بہت سی ٹینشنز ہوتی ہیں. آپ نے دیکھا رانا ثناء اللہ صاحب پہ ہیروئن کا کیس ڈالا, وہ انجینئر قمر الزماں کو اٹھا کے لے گئے الیکشن سے ذرا پہلے, 27 سال قید دے دی عباسی صاحب کو الیکشن سے ایک ہفتہ پہلے. یہ تمام چیزیں ہوتی رہیں, مگر ان تمام چیزوں کے باوجود, اس کے باوجود کہ ہماری تقریباً تمام لیڈرشپ 2-3 سال جیل میں رہی, چاہے خواجہ سعد رفیق ہوں, خواجہ سلمان رفیق ہوں, احسن اقبال صاحب ہوں, خواجہ آصف صاحب ہوں, مریم نواز صاحب ہوں, وغیرہ وغیرہ, لمبی گردان ہے, کوئی 3 سال, کوئی 4 سال. لیکن جیسے ہی حکومت, بلکہ جب نواز شریف صاحب آئے تو انہوں نے اپنی پہلی تقریر میں کیا کہا, شہباز شریف صاحب نے اوتھ لیا, بلکہ اوتھ لینے سے پہلے کیا کیا ان گڈ فیتھ, انہوں نے کہا ایسا کیجئے کہ آپ کا یہ کلیم ہے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے, آپ کا یہ کلیم ہے کہ آپ کی سب سے بڑی میجورٹی, تو آپ حکومت بنا لیں, اور اپنی ایگزیکٹو اتھارٹی میں یہ جو بھی الیکشن میں ہوا ہے آپ اس کو خود سپروائز کر لیں, اس کا خود انالیسس کروا لیں, اور ملک جن مصیبتوں میں گھرا ہے اس سے ملک کو نکالیں اور لے کر آگے چلیں. اب میرا پیپلز پارٹی نے کیا کہا؟ پیپلز پارٹی نے کہا جی میں ایک, اگر آپ کہیے. جی نہیں, میں کہا میرا سوال یہ کہ یہ آپ ٹھیک فرما رہے ہیں, میں یہ بڑے کٹھن مرحلوں سے گزرے, اب آپ کتنا ضروری سمجھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو مین ہینڈل نہ کیا جائے, ان کو پولیٹیکل پروٹیسٹ کرنے کی اجازت دی جائے, ان کو انگیج کیا جائے, یا آپ بالکل سمجھتے ہیں کہ ایسا ضروری نہیں ہے؟ نہیں, میں تو یہ سمجھتا ہوں جی کہ کچھ ذمہ داری ہماری اور کچھ ذمہ داری جو ہے وہ پی ٹی آئی کی. میاں شہباز شریف صاحب نے فلور آف دا ہاؤس پہلی سپیچ میں کہا کہ میں نے پہلے ہاتھ بڑھایا تھا, آپ نے جھٹک دیا, میں پھر ہاتھ بڑھاتا ہوں. انہوں نے پھر جھٹک دیا, انہوں نے پھر دوبارہ کہا کہ آپ نے 2 مرتبہ ہاتھ جھٹکا, میں پھر ہاتھ بڑھاتا ہوں, آپ آئیے میرے ساتھ بیٹھیے اور ملکی جو مسائل ہیں ان کو حل کریں. اس میں الیکشن بھی ہے, اس میں تمام چیزیں ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس ملک کا حل یا پی ٹی آئی کی بات ماننے کا مقصد یہ ہے کہ حکومت کو الٹا دیا جائے, یا ملک کو معاشی طور پہ تباہ کر دیا جائے؟ آئی ایم ایف کو انہوں نے خطوط لکھے, ہم بھی خطوط لکھنے شروع کر دیں. مطلب کیا کریں جب وہ بات کرنے کو تیار نہیں ہیں؟ وہ آئی ایم ایف کو خط لکھ رہے ہیں, وہ ایک ایسی پارٹی کو اٹھاتے ہیں جس کے پاس کوئی وہ اراکین کی لسٹ نہیں اسپیشل جو انہوں نے جمع کروائی ہو, جبکہ موجود ہیں اسمبلی کے اندر ایسی جماعتیں جن کی لسٹیں جمع ہوئی تھی تاکہ یہ جو قانونی نقطہ ہے اس پہ بھی جھگڑا نہ ہو. جب آپ کچھ کرنے کو تیار نہیں تو پھر نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ ہے 2013 والا. یعنی رویہ کیا ہے؟ رویہ یہ ہے کہ پی ٹی وی پہ قبضہ کر لیا جائے, اور ایس پی کی ریڑھ کی ہڈی توڑ دی جائے, اور اس کو گھسیٹا جائے, اور ہر طرف آگ لگا دی جائے, اور کرینوں کے ذریعے پارلیمان کی دیوار توڑ دی جائے, اور پارلیمان کے باہر قبریں کھود دی جائیں, اور سپریم کورٹ کے اوپر شلواریں لٹکا دی جائیں. یعنی کیا کیا جائے؟ یا جب ہاتھ بڑھا رہے ہیں اور ان سے کہہ رہے ہیں آئیے بات کیجئے, اور وہ کہتے ہیں نہیں کہ ہم نے تو صرف سڑک پہ جا کے روزمرہ کے معاملات جو ہیں ان کو ختم کرنا ہے, قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا ہے, نہ حکومت بنانی ہے نہ چلانی ہے. میں دوبارہ کہہ دوں, بنا لیتے نا, ہم تو کہہ رہے تھے کہ بنا لیں تاکہ آپ کی سپرویژن میں یہ سارا کچھ ہو. وہ کہتے ہیں نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے. وہ بچے ہوتے ہیں نا کرکٹ کھیلنے والے, تو جب وہ اپنی باری لے لیتے ہیں, آؤٹ ہو جائیں تو وہ وکٹیں اٹھا کے بھاگ جاتے ہیں کہ اب نہ میں کھیلوں گا نہ کسی کو کھیلنے دوں گا. اس رویے کے ساتھ آپ بتائیے کیا کریں؟ آپ مجھے وہ طریقہ کار بتائیں. ہم بیٹھے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں آئیے بات کیجئے, اس میں الیکشن بھی ہے, اس میں پچھلے الیکشنز بھی ہیں, موجودہ الیکشن بھی ہیں, آنے والے الیکشنز کا طریقہ کار بھی ہے, جمہوریت بھی ہے, مفاہمت بھی ہے, معاشی ترقی بھی ہے, غربت مٹانا بھی ہے. ایک سوال اور ہے, کیا کھیلنا ہی نہیں ہے. آن اے لائٹر نوٹ, بڑا ویری سیریس کوسچن, محسن نقوی صاحب نے کب جوائن کی پی ایم ایل این؟ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے آج کیبنٹ میں. نہیں, محسن نقوی صاحب نے پی ایم ایل این نہیں جوائن کی, لیکن پیپلز پارٹی جوائن کی ہے. ان کی کارکردگی بہت اچھی تھی. نہیں,
میں آپ کو بتاتا ہوں ان کی، کیونکہ بہت کچھ اراکین ایسے ہیں جنہیں لے کر آئے ہیں ان کی کارکردگی کی بنیاد پہ، اور آپ نے دیکھا ہے کہ پنجاب کے اندر جس سپیڈ کے اوپر انہوں نے کام کیا اور جتنے کام انہوں نے کیے تھے، اس سے ثابت ہوا کہ وہ ایک مؤثر آدمی ہیں۔ اور اس وقت لیکن دیکھیں سر، آئی کین انڈرسٹینڈ آج چیمہ ہے، پرانے بیوروکریٹ تھے شہباز شریف صاحب کے، لیکن یہ کس کے اس پہ آئے ہیں؟ مطلب پیپلز پارٹی نے کہا ہے یا آپ نے خود سوچا ہے کہ ان کو پارٹی نہ بھی جوائن کی تو کوئی بات نہیں، لے لیتے ہیں اس؟ نہیں، میرا مطلب ہے کہ علیم خان صاحب بھی وہاں پہ تشریف وہ تو ایک پارٹی کے سربراہ ہیں، انہوں نے آپ کو الائنس کیا ہوا تھا، آپ کے ساتھ ایک پولیٹیکل الائنس تھا، آپ کی انڈرسٹینڈنگ تھی، لیکن محسن نقوی صاحب کا علاوہ آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ وہ لوگ جی دیکھیے نا کہ اب ہمارے جو مشیر آئے ہیں خزانے کے، وہ بھی پہلے کسی جماعت میں نہیں تھے، تو یہ بھی پہلے کسی جماعت میں نہیں تھے۔ انہوں نے ایک بہترین کارکردگی بین الاقوامی سطح پہ بینکنگ سیکٹر میں دکھائی، اکنامک سیکٹر میں دکھائی، تو انہیں لے کر آئے تاکہ اکانومی کی درستی۔ آپ لوگ مطمئن ہیں کہ جو کیبنٹ بنی ہے یہ آپ کی کیبنٹ ہے، آپ اس کو چلا رہے ہیں، ایفیکٹو کیبنٹ ہے، یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آج یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔